الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اور اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے اور تقوی کی روش اختیار کیے ہوئے ہوتے، تقوی پر زندگی گزار رہے ہوتے،
تو یقیناً ہم کھول دیتے ان پر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے. اور لیکن انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا، یہ جھوٹے نکلے. بس ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کے سبب. اب یہ بستیوں کے لوگ کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب رات کو آ جائے جب یہ سوئے ہوئے ہوں، یا پھر یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب دن کو آئے جب یہ اپنے اپنے مشاغل کے اندر مشغول ہوں؟ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی منصوبہ بندی سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ اور اللہ کی منصوبہ بندی سے کوئی بے فکر نہیں ہوتا سوائے اس قوم کے جو خسارہ پانے والی قوم ہو. صدق اللہ العظیم. اللہ کی مدد مسلمانوں کو کب نصیب ہوتی ہے اور وہ کون سے اسباب ہیں جب اللہ کی مدد نہیں آتی؟ اس کے حوالے سے گزشتہ چند جمعات کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کی مدد نہ آئے تو مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی میدان میں کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسلمانوں کی کامیابی کا انحصار اللہ کی مدد پر ہے. اور اللہ کی مدد جب کبھی بھی نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی کامیابی کا انحصار صرف اللہ کی مدد پر ہے. لیکن جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس زندگی میں دعائیں قبول نہ ہو اور کوئی بہتری کی صورت نہ ہو، کوئی کامیابی کی صورت نہ ہو، یہ اگلا مرحلہ ہے. اس سے بھی پچھلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ کہیں ہم اللہ کی عذاب کی گرفت میں تو نہیں. جو زندگی گزاری جا رہی، جو انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم جو روش اختیار کیے ہوئے ہیں، دعائیں کرنا، دعائیں قبول ہونا، پھر کامیابی حاصل ہونا، پھر اللہ کی مدد آ جانا، اور پھر انفرادی اور اجتماعی طور پر جو مغلوبیت ہے وہ غلبے کی شکل اختیار کر جانا، یہ اگلے مرحلے کی بات ہے. اس سے پچھلا مرحلہ یہ ہے کہ کیا جس طرز پر، جس منہج پر، جس اسلوب پر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ اللہ کے عذاب سے خالی ہے؟ کہیں اسی طرز زندگی میں اللہ کے عذاب کا خطرہ تو نہیں ہے؟ اور اللہ کا عذاب جب آیا، اللہ، اگر ہم بے خوف ہو گئے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہوئے ہوں، اگر ہم بے خوف ہو گئے تو اللہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اگر تو ایمان اور تقوی کی زندگی ہوتی تو وہ اور صورتحال ہے. وہ میں عرض کرتا ہوں، تو اگر ایمان اور تقوی کی زندگی نہیں ہے تو پھر تو اللہ کا عذاب سر پہ کھڑا، پھر قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہرتی ہیں، اور جب اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہرتی ہیں تو پھر عذاب کب آنا ہے یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن آپ کے لیے مہلت کیا ہے؟ رات کو سوئے ہوئے عذاب آ جائے یا دن کو اپنے اپنے مشاغل میں مشغول ہوتے ہوئے عذاب آ جائے، کسی بھی وقت کسی بھی لمحے عذاب آ سکتا ہے. اور اگر ہم بے فکر ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آتا، اللہ اکبر، اگر ہم بے فکر ہو گئے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ جو خسارے والی قوم ہوتی ہے، گھاٹا پانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، خسارے والے لوگ، وہ بے خوف ہوتے ہیں، وگرنہ ہر وقت اللہ کے عذابوں سے لوگ ڈرتے رہتے ہیں. تو کیا میں اور آپ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے عذابوں کا خوف ہو؟ اور اگر اللہ کے عذابوں کا خوف ہو تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص ایمان اور تقوی والی زندگی نہ گزارے.
جس کو اللہ کے عذابوں کا خوف ہوتا ہے، یہ جو کیفیت اللہ کریم نے اگلی آیات میں بیان کی ہے افامن اہل القری افامن اہل القری، یہ جو کیفیت ہے کہ لوگ بے خوف ہو کے اور بالکل دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بے خوفی آتی ہی اس وقت ہے جب زندگی ایمان اور تقوی والی نہ ہو، وگرنہ تو لوگ ڈرتے رہتے ہیں۔ جتنا زیادہ علم آتا ہے، جتنے زیادہ دین کی سمجھ آتی ہے، جتنا زیادہ ایمان آتا ہے، اتنا زیادہ اللہ کی خشیت اور زیادہ پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف اور زیادہ آتا ہے۔ اور خوف اس بات کا نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی معاذ اللہ کوئی خوفناک چیز ہے، خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ خوف یہ رہتا ہے کہ کہیں وہ میرا اللہ جو بہت پیار کرنے والا اللہ ہے، جو رؤوف الرحیم ہے، الرحمن ہے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر دنیا بھی تباہ و برباد ہے اور آخرت بھی تباہ و برباد۔ یہ ڈر رہتا ہے، اللہ کا خوف رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر ایمان اور تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایمان اور تقوی کیا ہوتا ہے بہت دفعہ بات ہو چکی، بس اس کو سادہ سے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان لیا جائے، یہ ایمان ہے، اور ہر بات کو مان کر اس کی پیروی اور اطاعت شروع کر دی جائے، یہ ایمان ہے۔ اور تقوی یہ ہے کہ ہر لمحے انسان دوہرے احساس میں مبتلا رہے، اور اس احساس کی ایک پرت یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔ جس کو ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی ایک تکلیف ہو کہ میں کسی طریقے اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، یہ تڑپ رہے ہر وقت، اور یہ تڑپ کہ میں اللہ کی خوشنودی کسی طریقے سے حاصل کر لوں، ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور ہر وقت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا احساس، اگر یہ دوہرا احساس موجود ہے تو یہ تقویٰ ہے۔ لہذا دیکھ لیجیے ہماری زندگیاں ایمان اور تقوی کی ہیں کہ نہیں۔ ہر شخص اپنے اوپر یہ پیمانہ لگا کے اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے کہ کیا میری زندگی ایمان و تقوی والی ہے کہ نہیں۔ ایک وہ زندگی ہوتی ہے جو ہماری انفرادی زندگی ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جو ہماری اجتماعی زندگی ہے۔ اجتماعی زندگی جو ہمارا پورا معاشرہ جس کا عکس پیش کر رہا ہے، یا وہ اجتماعی زندگی جو ہماری ریاستی زندگی ہے، اس میں تو کبھی ہمیں یہ تقوی اور ایمان والی بات نظر نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ کو معلوم ہے۔ کبھی ہماری داخلہ پالیسی، کبھی ہماری خارجہ پالیسی، کبھی ہمارے قوانین اس بنیاد پر کبھی نہیں بنے کہ کس بات میں اللہ ناراض ہے اور کس بات میں اللہ راضی ہے۔ اگر ہم اپنی پالیسیاں اس بنیاد پر بنائیں گے تو پھر ہم یہ شرط پوری کریں گے جو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ شرط تو پوری کرو۔ اور اگر یہ شرط پوری کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ اکبر، یہ جو لَفَتَحْنَا ہے نا، ہم کھول دیں گے، یقیناً کھول دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تمہیں یہ اندازہ ہو کہ یہاں، اور یہ بات انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر ہے، جہاں تمہیں یہ اندازہ ہو کہ یہاں دروازہ ہے ہی نہیں، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمانا چاہتا ہے۔ لفتحنا، اللہ دیواروں سے کھول دے، اللہ زمین سے کھول دے، اللہ آسمان سے کھول دے، اللہ پہاڑوں میں سے کھول دے، اللہ جس بھی جگہ سے کھول دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ فرماتا ہے کہ تم یہ شرط پوری کرو، ایمان اور تقوی والی زندگی گزارنا شروع کرو، لفتحنا، ہم یقیناً کھول دیں گے، برکات من السماء والارض، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی برکتیں کو۔ یہ برکت پتہ کیا ہوتی ہے؟
اللہ اکبر. برکت کے اندر دو خصوصیات ہوتی ہیں. برکت کا معنی ہوتا ہے سراسر خیر. برکت کا برکہ عربی زبان میں حوض کو بھی کہتے ہیں. وہ حوض جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہو اور مزید پانی آنے کی گنجائش رہے اور اس کے اندر مزید پانی آتا رہے، اس حوض کو برکہ کہتے ہیں. اور معنوی طور پر برکت کے لفظ کے اندر یہ دو معنی پوشیدہ ہیں. ایک یہ کہ وہ سراسر خیر ہو، اصطلاحی اعتبار سے سراسر خیر، اور دوسرا یہ کہ اس خیر کے اندر ہر وقت اضافہ ہوتا رہے. وہ رکی ہوئی خیر نہ ہو، اس کے اندر ہر وقت اضافہ ہوتا رہے، وہ برکت ہوتی ہے. ہم جب کسی کو دعا دیتے ہیں اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، تو اصل میں ہم یہ دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس معاملے کو سراسر خیر بنائے اور اس خیر کے اندر ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے. ہم یہ دعا دیتے ہیں اللہ مبارک کرے. اصل میں اس کے پیچھے یہ دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر بنا دے، اور خیر بھی ایسی جو رکی ہوئی نہ ہو، ہمیشہ بڑھتی رہے، وہ خیر ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم ایمان و تقوی والی زندگی گزارو، ہم خیر و برکت کے دروازے کھول دیں گے. اور وہ صرف کہاں سے کھلیں گے؟ وہ صرف تمہارے سامنے والے دروازے نہیں، من السماء والارض، آسمان سے بھی خیر و برکت کے دروازے کھلیں گے، زمین سے بھی خیر و برکت کے دروازے کھلیں گے. اللہ اکبر. آسمان سے خیر و برکت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ ظاہر روزی عطا کرنے والا وہ ہے، اس نے کیسے روزی دینی ہے وہ جانتا ہے. لیکن بظاہر ہم جس چیز کو آسمان سے خیر و برکت کا کھلا ہوا دروازہ مشاہدہ کرتے ہیں، جس چیز کا، وہ بارش ہے. وقت پہ بارش ہو جائے اور پھر کھیتی اگے اور پھل اور فصلیں اس بارش سے سیراب ہو کر اگنا شروع کر دیں، تو یہ آسمان سے برکت اور زمین سے برکت کا وہ مشاہدہ ہے جو ہم خود کرتے ہیں کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین سیراب ہو کر کھیتیاں اگاتی ہے، تو دونوں سے انسان مستفید ہوتا ہے. خیر و برکت کا یہ دروازہ ہو سکتا ہے. وہ پوشیدہ دروازے من حیث لا یحتسب، جو اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ، جو اللہ کے تقوی والی زندگی گزار رہا ہو، جس نے زندگی میں یہ ترجیحی نقطہ طے کر لیا کہ اللہ میری ہر پالیسی، میرا ہر عمل، میرا ہر احساس، وہ صرف ان دو پہلوؤں کے گرد گھومتا ہے کہ کہیں تو ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں تیری خوشنودی سے محروم نہ رہ جاؤں. جس کا احساس یہ رہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اس کو آسانی کے دروازے کھول دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر اللہ ان کو رزق ایسی جگہوں سے دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. یہ بارش اور کھیتی، اس کا تو ہمیں گمان ہے نا، اس کا تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن اللہ خیر و برکت عطا کرنے کے لیے صرف ان دو مظاہر کا پابند نہیں ہے. اللہ کی رحمت محدود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہاں سے عطا کرے، کیسے عطا کرے، کب عطا کرے، من حیث لا یحتسب، وہ ایسی ایسی جگہوں سے عطا کرتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. لیکن جو وہم و گمان میں ہے، ہم تو ایسی دھرتی پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ جو وہم و گمان میں ہوتا ہے وہ بھی نہیں آتا. بارش جس وقت چاہیے ہوتی ہے نہیں آتی. لوگ دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، اللہ بارشیں عطا کر دے. وہ کہتے ہیں جی سموگ ہو گئی ہے. لاہور جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آلودہ شہر قرار پایا ہے ہوا کے اعتبار سے. ہوا اور فضا لاہور کی آلودگی کے اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آلودہ شہر قرار پایا ہے. کہتے ہیں جی کیسے ٹھیک ہوگا؟ بارش ہوگی تو ٹھیک ہوگا. بارش نہیں ہوتی. جب بارش کی ضرورت ہے نہیں ہوتی، اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی بارشیں رکنے کا نام نہیں لیتی. پھر دعائیں کرتے ہیں یا اللہ بارش روک دے. جب ضرورت ہے تب نہیں ہوتی، جب ہوتی ہے تو رکنے کا نام نہیں لیتی.
اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو زمین خشکی اور تری کے اوپر بگاڑ پیدا ہوا ہے نا، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ بارشوں کو کیا تھا، انہوں نے تو ہونا تھا۔ زمین، اللہ نے اس زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے، چاہے پہاڑ ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے بادل ہو، چاہے بارش ہو، چاہے کھیتی ہو، فصلیں ہو، پھل ہو، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، یہ تمہارے لیے تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہمارے فائدے کے خلاف ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ لہذا سمجھ لیجئے، انفرادی طور پر میری کھیتی کو نقصان ہوا ہے، یا کسی کی فصل ٹھیک نہیں ہو رہی، یا بارشوں کی وجہ سے انفرادی طور پر اس کو مسائل کا سامنا ہے، یا اجتماعی طور پر پورے معاشرے کو اور پورے ملک کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے کرتوتوں کا سبب ہے، یہ بے سبب نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں تبصرہ اور تجزیہ کر کے ہمارے سامنے رکھا، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور یہاں اس آیت میں جو میں نے شروع میں تلاوت کی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اگر تم ایمان والے ہوتے، بستیوں کے لوگ ایمان والے اور تقوی والے ہوتے، اس بنیاد پر زندگی گزار رہے ہوتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم زمین پر خیر و برکت، ان کے اوپر زمین اور آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے، ولیکن کذبوا، لیکن یہ لوگ جھوٹے نکلے، تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا، اللہ کے قرآن کو جھٹلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلایا۔ ایمان والے ہوتے تو ایسے کبھی نہ کرتے، انہوں نے اپنے دعووں کو جھٹلایا، جو دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف کیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے جو میں نے شروع میں عرض کی کہ کہیں ہم اللہ کی پکڑ میں تو نہیں؟ اگر یہ اللہ کی پکڑ والی زندگی ہے، کامیابی کی دعائیں کہیں رہ نہیں، اگلا مرحلہ ہے، کہیں یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ اللہ کی پکڑ والی زندگی تو نہیں ہے۔ اللہ صاف فرما رہا ہے کہ اگر تو تقوی اور ایمان والی زندگی ہوگی تو خیر و برکت کے دروازے کھل جائے، نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگی تو وہ قوم عذاب کی مستحق ٹھہرتی ہے، وہ پھر خیر و برکت کی مستحق نہیں ٹھہرتی، وہ عذاب کی مستحق ٹھہرتی۔ جب عذاب کی مستحق ٹھہرتی تو عذاب کا معنی ہے رات کو آیا یا دن کو آیا، اب آیا یا تب آیا، کسی بھی وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور پھر قومیں اس طرح کی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے عذاب سے بھی بے خوف ہو جائے، اس سے بڑا خسارہ اور کوئی نہیں ہے کہ لوگ بے خوفی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، اپنے طرز عمل کا کیا کریں؟ ایمان اور تقوی کی زندگی، بس جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق زندگی بنائیں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، وگرنہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی، ہماری طرف متوجہ ہو کے فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، پھر آپ نے خطاب یوں فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت میری بات سنو۔ ہم سب توجہ سے سننے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 باتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے، اللہ اکبر،
اذا ابتلیتم بہن، اگر تم ان 5 باتوں میں مبتلا ہو گئے. اب بات وہی ہے، یا انفرادی طور پر کوئی مبتلا ہو گیا یا اجتماعی طور پر معاشرہ اس کے اندر مبتلا ہو گیا. اللہ واعوذ باللہ ان تدرکوہن، فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کبھی وہ 5 بری چیزیں تمہیں پہنچیں. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. لیکن یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی اذا ابتلیتم بہن، کہ اگر تم جب کبھی تم اس میں مبتلا ہوئے، تو یہاں پہ اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ اعوذ باللہ ان تدرکوہن فرمایا. درمیان میں یہ بات محذوف ہے. کیا کہ اگر ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کا نتیجہ پھر لازماً بھگتنا پڑے گا، ان کی سزا پھر بھگتنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو اور پھر نتیجہ نہ نکلے. فرمایا ان 5 چیزوں کا اور ان چیزوں کے نتائج نکلنے کا لزوم کا تعلق ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ 5 چیزوں میں قوم مبتلا ہو اور اس کا وہ نتیجہ نہ نکلے، یہ ممکن ہی نہیں. لہذا آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی حفاظت مانگتا ہوں ان تدرکوہن، کہ یہ 5 چیزیں کبھی تمہیں پہنچیں، ایسا نہ ہو کہ تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ. لیکن جب کبھی مبتلا ہو گئے، اللہ اکبر، تو پھر اللہ کا عذاب ہی آئے گا. جیسے قرآن کہتا ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر بیٹھ کے انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے. اور یہ جو آیت نمبر 96، 97، 98 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ عذاب سے تم لوگ بے خوف کیسے ہو گئے ہو. دیکھیں اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ یہ جو بیٹھے ہو نا زمین پر، یہ کسی بھی وقت زمین پھٹ جائے. اللہ اکبر، اور تم زمین میں دھس جاؤ. یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ زمین جو بچھی ہوئی ہے یہ اللہ کے حکم سے بچھی ہوئی ہے، اور یہ کسی بھی لمحے یہ ممکن ہے یہ پھٹ جائے، اور یہ پھٹ جائے اور تم اس کے اندر دھس جاؤ. آمنتم من فی السماء، کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ زمین میں تمہیں دھسا دے. اللہ اکبر. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا پھر تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہارے اوپر پتھر نازل کر دے. کس بات کا بے خوفی؟ بے خوفی کس بات ہے؟ اگر اللہ کی رحمت سے یہ زمین پھٹ نہیں رہی تو یہ اللہ کی رحمت ہے نا. زمین پھٹ نہیں رہی، اللہ کی رحمت ہے. چھت نہیں گر رہی، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، وہ نہیں گر رہی تو اللہ کی رحمت ہے. آسمان سے پتھر نہیں برس رہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. تو تم اللہ کی رحمت کی وجہ سے جو کچھ انجوائے کر رہے ہو، اللہ کے عذابوں سے بے خوف تو نہ ہو. اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے محنت تو کرتے رہو، ایمان اور تقوی کی زندگی تو گزارو. اگر تم وہ بھی نہیں گزارتے، تم ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہو جس میں اللہ کی بے خوفی کا اظہار ہوتا ہے، اللہ سے بے خوفی کا اظہار ہوتا ہے. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اظہار فرمایا اس حدیث کے اندر. 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سے بے خوفی کا اظہار کرتی. اس لیے آپ نے فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن. مہاجروں کی جماعت کو تو اس لیے فرمایا اس وقت وہاں مہاجر بیٹھے ہوں گے سارے، وگرنہ یہ جو خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صرف مہاجروں کو نہیں، انصاریوں کو بھی ہے، اور صرف صحابہ کو نہیں، قیامت تک آنے والی ساری امت کو ہے. اذا ابتلیتم بہن، اگر تم ان 5 باتوں میں مبتلا ہو گئے تو اس کا نتیجہ لازماً نکلے گا. اور نتیجہ کیا ہے
وہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کس بات کا کیا نتیجہ ہے، لیکن ساتھ فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، دعا فرما دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تمہارے لیے، حفاظت مانگتا ہوں تمہارے لیے کہ تم ان 5 چیزوں کو کبھی وہ تمہارے اندر وہ آ جائے، وہ 5 چیزیں تمہارے اندر وہ 5 برائیاں تمہارے اندر آ جائے، تم 5 برائیوں کو پاؤ، میں اس بات سے اللہ کی حفاظت مانگتا ہوں۔ کون سی 5 باتیں؟ ساری بے خوفی کی علامت ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی قوم میں اللہ اکبر بے حیائی آ جائے، لم تظہر الفاحشۃ فی القوم قط حتی یعلنوا بها، اگر کسی قوم کے اندر بے حیائی آ جائے اور ایسی بے حیائی جو علانیہ بے حیائی ہونی لگے، لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی، اور لوگ اتنے بے شرم ہو گئے کہ بے حیائی وہ نہیں جو چھپ کے کی جائے، لم تظہر الفاحشہ فی القوم قط حتی یعلنوا بها، اللہ اکبر، پہلی جو وہ چیز جس میں مبتلا ہو جاؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرہ محسوس فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس کا نتیجہ لازماً نکلے گا، وہ فرمایا وہ بے حیائی میں مبتلا ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ فاحشہ تو فاحشہ یا فحش کیا ہوتا ہے؟ یہ حد سے باہر نکلنا ہوتا ہے، وہ حدود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہیں، اللہ نے لگائی ہیں، ان حدود کے اندر رہو تو حیا ہے، وہ حدود جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہیں ان حدود کے اندر رہو تو یہ حیا ہے، اور پوری زندگی حیا کے گرد گھومتی ہے۔ اور اگر بے حیائی آ جائے، لوگوں نے حیا والی حدود کراس کر دی، ہم تو بے حیائی صرف سمجھتے ہیں کپڑے اتار لینا، ہم بے حیائی صرف عریانی کو سمجھتے ہیں، عریانی بھی بے حیائی ہے، کپڑے مختصر کر لینا، لباس مختصر کر لینا بھی بے حیائی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر وہ حد، ہر وہ معاشرتی حد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے اس کو کراس کر جانا بے حیائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بے حیائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا لم تستحی، جب حیا کی حدود سے تو باہر نکل گیا نا، فصنا ما شئت، پھر جو مرضی کرتا، پھر کوئی حد باقی رہی نہیں، تو بے حیائی جس قوم میں آ جاتی ہے، کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود سے لوگ باہر نکلنا شروع کر دیں، اور سامنے ساری دنیا کے سامنے حتی یعلنوا بها۔ اب دیکھیں بے حیائی کا بھی ایک معیار ہوتا ہے، ہر دور کا ایک معیار ہے، آہستہ آہستہ لوگ بے حیا ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہ بے حیائی نہیں لگتی۔ ہمارے ہاں مجھے یاد ہے بچپن میں جب یہ ڈبل بیڈ آیا نا، ڈبل بیڈ آیا تو ہمارے آباء و اجداد نے اس کی مخالفت کی، ان کا اتنی بڑی بے حیائی، کیوں کہ ہم نے تو ان بڑوں کو دیکھا ہے کہ جب میاں بیوی لوگوں کے سامنے ایک چارپائی پہ نہیں بیٹھتے تھے، حیا کا بھی کوئی تقاضا ہے، کوئی عرف کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے میاں بیوی کے درمیان اللہ نے کوئی پردہ نہیں رکھا، آپس میں ایک انٹیمیٹ تعلق بنایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بے حیائی کا اظہار کریں۔ اب تو ماشاءاللہ رواج پتہ کیا ہے؟ نکاح ہوتا ہے اور ادھر بیوی بیٹھی ہوتی ہے، ادھر یعنی لڑکی بیٹھی ہوتی ہے، ادھر لڑکا بیٹھا ہوتا ہے، درمیان میں کوئی دیوار سی کر کے پھولوں وغیرہ کی وہ بٹھایا ہوتا ہے، ادھر نکاح ہوتا ہے، مولوی صاحب نکاح پڑھا کے فارغ ہوتے ہیں، جو ہی قبول ہے کے بعد دعا ہوتی ہے، تو رواج بن گیا ہے کہ فوراً اٹھنا ہے اور ساری دنیا کے سامنے اپنی وہ جو بیوی جس سے نکاح ہوا ہے اپنی منقوہ سے رخصتی ہوئی ہے چاہے نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، فوراً ساری دنیا کے سامنے
اس کو جفی بھی ڈالنی ہے، اس کو پیار بھی کرنا ہے، ساری دنیا کے سامنے کیا اب رواج بن گیا۔ اور بے حیائی کیا ہوتی ہے؟ آپ کا تعلق تو ہے لیکن یہ پردے کا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس آئیں، اگر صرف زبانی کوئی بات کسی کو کر دی، زبانی بات کہہ دی کہ ہماری شب اس طرح سے گزری ہے، رات کی بات، پردے کی بات، انٹیمیسی کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے جا کے لوگوں کے سامنے کی وہ زانیہ ہے، اس نے اپنی پردے کی باتیں لوگوں کے سامنے بتا دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے سامنے سبحان اللہ، یہ تو منکوحہ کی بات ہے، باقی غیر منکوحہ آپ ڈرامے دیکھ لیں، آپ ایڈ دیکھ لیں، بے حیائی کی انتہا ہوئی پڑی ہے، کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی۔ وہ جو احادیث کے اندر آتا ہے کہ لوگ سڑک پہ کھڑے بے حیائی کر رہے ہوں گے اور ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہوگا کہ سائیڈ پہ ہو جاؤ، اور جو شخص اس دور میں یہ کہے کہ سائیڈ پہ ہو جاؤ وہ اس دور کا سب سے بڑا مومن ہوگا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بے حیائی پھیل گئی نا، وہ ڈراموں میں پھیلی ہے، وہ ٹی وی پہ پھیلی ہے، کمپیوٹر، یہ موبائل ہر شخص کے ہاتھ میں ہے، کیا کسر رہ گئی ہے؟ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر یہ جو نکاحوں کے اندر اور شادیوں کے اندر یہ جو مکس گیدرنگ ہے، اس کو تو بے حیائی سمجھتا ہی کوئی نہیں، نہ کوئی دیندار نہ کوئی بے دین۔ اتنی اتنی بڑی داڑیاں ماشاءاللہ، صف اول کے نمازی نکاح کے لیے کہیں گے کہ جی نکاح پڑھا دینا۔ میں پہلے پوچھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یار مکس گیدرنگ تو نہیں؟ ہاں جی وہ تو ہے بھئی، یار آپ درمیان میں کوئی پردہ لگا لیں، خواتین ایک طرف بیٹھ جائیں، مرد ایک طرف بیٹھ جائیں۔ یقین کریں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، سفارشیں کروا کے کہ نکاح ہم ہاتھ سے پڑھوانا ہے، نکاح ہم ہاتھ سے پڑھوانا ہے، سفارشیں کروا کے، لیکن جب میں یہ پوچھتا ہوں تو وہ پھر اپنا مشورہ کر کے جی آپ کو بتا دیں گے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پھر ہم نکاح کسی اور سے پڑھوا لیں گے، گیدرنگ تو ہم نے مکس ہی رکھنی ہے، نکاح تیرے کو نہیں پڑھوانا، بے حیائی نہیں چھوڑنی، وہ نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر علانیہ بے حیائی شروع ہو جائے نا، اس قوم کے اندر الا فشا فیہم الطاعون۔ اللہ اکبر، دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک تو اس قوم کے اندر تعاون پھیل جاتا ہے، والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، ایک تو اس قوم میں تعاون جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں اس قوم میں پھیلتی ہیں جو کبھی ان کے بزرگوں میں نہ سنی نہ دیکھی، کبھی کسی کا نام نہیں سنا ہوتا، ایسی ایسی بیماریاں ان کے اندر پھیلتی ہیں۔ کبھی سنا تھا کرونا کیا ہوتا ہے، کبھی سنا تھا ڈینگی کیا ہوتا ہے، کبھی سنا تھا اس کی یہ کیا ہوتی ہے، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اور اللہ کے فرامین کی ہم نے دھجیاں اڑائی ہیں، پھر ہمارے اندر یہ ساری بیماریاں آئی ہیں، اس طرح نہیں آئی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی، باقی چار باتیں اور ہیں، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔